ہمارا یہ دوسرا ایک بڑا روحانی مرکز ہے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اولیاء کاملین میں سے ہیں اور جن کا خانوادہ یہاں پہ ہے، اور بڑے بڑے اجلہ اولیاء کاملین یہاں پہ مدفون ہیں، اور ایک زمانے تک جو ہے یہ خانقاہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو اس خانقاہ کی ایک اپنی تاریخ ہے، وہ اپنا سلسلہ ہے، اور بہت دور تک ان کے مریدین ہیں، اور ایک علاقہ اس خانقاہ کے ساتھ وابستہ تھا۔ لیکن 1947 کے بعد یہاں کے لوگ نقل مکانی کر کے خاندان کے لوگ بھی چلے گئے، اور اس کے بعد خیر اس سارے علاقے کے اندر خانقاہ کی بڑی خستہ حالت تھی۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ہمدرد قوم و ملت جناب حاجی عبدالعزیز صاحب کو، کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اپنی پیرانہ سالی کے باوجود محنت و مشقت کی۔ ہم بھی خیر ان کے ساتھ مشوروں میں صرف شامل رہے، لیکن عملی طور پہ یہ مرد مجاہد یہاں پہ کھڑے رہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اور قبرستان کی چار دیواری بھی ہے، اور جتنی پریشانیاں، جتنے یہاں جو دقتیں تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے دور کی ہیں، اور الحمدللہ جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری یہاں انہوں نے تعمیر کی ہیں، اور ایک بڑا انہوں نے اپنے جیب سے بہت صرفہ کر کے اور پھر الحمدللہ یہاں پہ یہ تعمیر کی ہے۔ بہرحال لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے، سائیں بابا میران ٹرسٹ نے بھی ساتھ دیا، اور اس کے علاوہ مل جل کر کے الحمدللہ یہاں پہ یہ کام ہوا ہے۔ میں مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس روحانی مرکز کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے، اور جن لوگوں نے اس چمن کو دوبارہ پروان چڑھایا ہے اللہ تعالی ان کی دنیا و آخرت تابناک فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں خانقاہ سادات جیلانیہ پرانی پنچ، جو ایک عظیم قدیم خانقاہ ہے، جہاں پر کثرت کے ساتھ اولیاء کرام، سادات کرام، جن کا جو ہے رشتہ نسب 8ویں پشت میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جا کر ملتا ہے، بہت بافیض باکرامت اولیاء کرام، سادات کرام میں سے یہاں پر کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ پرانی پنچ خانقاہ جو ایک عظیم خانقاہ ہے، جو کچھ حالات کی وجہ سے 1947 کے بعد یہاں پر غیر آباد ہو چکی تھی۔ یہاں پر مسجد شریف تھی، وہ بھی قدیم تھی۔ پھر اللہ رب العزت اپنے نیک کام کے لیے اپنے کچھ نیک اور پیارے بندوں کو چن لیتا ہے، انہی میں سے الحاج عبدالعزیز میر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کے ساتھ چند افراد اور کھڑے ہوئے، تو ان کے زیر اہتمام، ان کی نگرانی میں یہاں پر خانقاہ سادات جیلانیہ کی بھی تعمیر نو ہوئی، مسجد شریف جیلانی کی بھی تعمیر ہوئی، اور قبرستان کی یہاں پہ کیا حالت تھی جو دیکھنے کے لائق نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ ہمیں دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ ہم نے پہلی حالت کو بھی یہاں پر دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ قبرستان کی چار دیواری ہوئی، قبرستان کو محفوظ کیا گیا، اور خانقاہ کی تعمیر اور اس کے ساتھ مسجد شریف کی تعمیر، اور اس مسجد اور خانقاہ کو آباد کرنے کے لیے یہاں پر دارالعلوم معینیہ رضویہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جہاں پر بچے حفظ و قرات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، صبح شام یہاں پر رہ کر کے بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ سارا کاز المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام چل رہا ہے، جس کی قیادت و سرپرستی الحاج عبدالعزیز میر صاحب فرما رہے ہیں، اور اس کاز کے اندر چاہے ادارے کا قیام ہو، مسجد شریف کی تعمیر ہو، یا دینی جتنے امور تھے، ان دینی امور میں بہت بڑی محنت محب گرامی وقار ہمدرد قوم ملت حضرت مولانا حافظ عبدالمجید مدنی صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ انوار العلوم، جو دینی امور میں حاجی صاحب کے ساتھ پیش رہے، اور ادارہ بھی بڑی اچھے طریقے سے چل رہا ہے، جس کی مکمل نگرانی، دیکھ ریکھ، تعلیمی معاملات کو حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ دیگر علماء اکرام کا تعلیمی بورڈ ہے جو امتحان بھی لیتا ہے، اور مدرسے کی جو کارکردگی ہے تعلیمی طور وہ بھی بہتر ہے۔ میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ وقتاً فوقتاً یہاں پر اولیاء کرام کی بارگاہ میں آیا کریں، ان کے وسیلے سے جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماریاں شفا میں تبدیل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اپنی آنکھوں سے آ کر کے اس خانقاہ کے کام کاج کو بھی ملاحظہ کریں، یہاں بچے ہیں ان سے ملاقات کریں، مسجد میں نماز پڑھیں، اور خاص کر ان اولیاء کرام کی فضل و برکات سے مالا مال ہوں، اور جہاں پر بھی آپ کی ضرورت ہو تو آپ حاجی صاحب کا دست و بازو بنیں، اپنا تعاون پیش کریں، تاکہ جو بھی اور یہاں پر جو منصوبہ ہے تاکہ جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔